بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ویڈیو میں ذی الحج کی اہمیت پہ تھوڑا سا غور کروں گی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی اہمیت ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس عمل کی طرف چلیں گے کہ اگر ان 10 دنوں میں آپ اس عمل کو کریں گے تو جو بھی آپ کی جائز حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو ضرور پورا فرمائے گی۔ ذی الحج یہ قمری سال کا آخری مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، والفجر ولیال عشر۔ مفسرین کے مطابق ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ بلا شبہ جو ذات عظیم ہے وہ صاحب عظمت شاہی کی قسم کھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کسی بھی چیز کی قسم کھانا اس کی عظمت پر دلیل ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ ذی الحج کا ابتدائی عشرہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دنوں کو سب سے اعلیٰ اور افضل قرار دیا ہے۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل جتنا محبوب ہے اس کے علاوہ دیگر دنوں میں نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ان دنوں میں بندے کا عبادت کرنا اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ذی الحج کے عشرے میں محبوب ہے۔ اس عشرے کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہیں۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے افضل ترین ایام العشر یعنی ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان دنوں کے عمل سے بڑھ کر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو جان اور مال کے ساتھ نکلا اور کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹا یعنی شہید ہو گیا۔ حج جیسی عظیم عبادت کا رکن اعظم یوم عرفہ انہی ایام میں سے ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام ذی الحج یعنی حج والا مہینہ ہے۔ یہ 10 دن گناہوں سے بچنے کے دن اور راتیں ہیں۔ میری تمام بہنوں اور بھائیوں، ان دنوں میں کثرت کے ساتھ نوافل کی کثرت کریں اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان یوم عرفہ کے علاوہ کسی اور دن میں اپنے آپ کو اتنا چھوٹا، حقیر، ذلیل اور غضبناک محسوس نہیں کرتا جتنا اس دن کرتا ہے۔ یہ محض اس لیے ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو عمل کرنا ہے وہ یہ ہے، سورۃ الکوثر کی دوسری آیت پڑھنی ہے۔ آیت کون سی ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ دوبارہ میں دہرا رہی ہوں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اس آیت کو جب بھی آپ ویڈیو سنیں، بے شک وہ ذی الحج کی 2، 3، 4 کوئی بھی تاریخ ہو، اسے 10 ذی الحج تک 200 مرتبہ اس آیت کو روزانہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ آیت 10 ذی الحج تک پڑھتے رہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کی کوئی جائز حاجت خواہش ہو پوری نہ ہو، رزق یا روزی کا مسئلہ ہو، پہاڑ جتنا قرض ہو، اس آیت سے وہ آسان اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائے گی۔ پہاڑ جیسا جتنا قرض جو ہے وہ بھی اتر جائے گا۔ اگر کوئی فقیر پڑے گا اس کو تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی محتاجی کو دور فرمائے گا، ہر پریشانی غم کو دور فرمائے گا، آپ کی بیماریوں سے آپ کو
शिफायाब फरमाएगा। अगर कोई फ़कीर इसको पढ़ेगा तो अल्लाह ताला की ज़ात उसको इस वजीफ़े की बरकत से गनी कर देगी। अपने प्यारों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। छोटा सा वजीफ़ा है, फिर बता रही हूँ। अव्वल व आखिर 3 मरतबा दूध इब्राहिमी के साथ 200 बार सूरत कौसर की ये आयत फसल्ली लिरब्बी का वनहर, इसका तर्जुमा है बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। इसको पढ़ें पूरे यकीन के साथ, पूरी यकसुई के साथ। अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है, मेरा बंदा जैसा मेरे साथ गुमान करता है मैं वैसा उसके साथ मामला करता हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात इस वीडियो को मेरे लिए भी सदका जारिया बनाए। इसको आगे शेयर करें ताकि ये वीडियो आपके लिए भी सदका जारिया बने, ताकि क्योंकि जितने भी लोग इस बात पर अमल करेंगे उसका सवाब आपको पहुंचता रहेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।